السلام علیکم۔ کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ بانو قدسیہ کی ناول راجہ گدھ کی قسط نمبر 20 آخری قسط آپ کے پیش خدمت ہے۔ کا بہت خاموشی کے ساتھ ہوا۔ اس کے بعد افتخار اپنے گھر موچی دروازے چلا گیا اور روشن میرے ساتھ ساندہ آ گئی۔ سارا راستہ ہم خاموش رہے۔ گھر آ کر ادھر ادھر کی باتوں کے علاوہ کوئی بات نہ ہوئی۔ کچھ ویزے پاسپورٹ کی باتیں، سامان چھوڑنے رکھنے کے امور، کچھ بدنامی کے خدشات، ماں باپ اور پاکستان چھوڑنے کا غم زیر ذکر رہا۔ دوسرے دن مغرب کے وقت روشن کو افتخار کے ساتھ جدہ روانہ ہونا تھا۔ اپنے گھر والوں سے افتخار نے جدہ واپس جانے کا ذکر نہیں کیا تھا۔ میرے گھر میں سوائے میرے اس حقیقت سے کوئی آگاہ نہ تھا۔ یہ روشن کی میرے گھر میں آخری رات تھی۔ ہم دونوں کے پلنگوں میں 1.5 فٹ کا فاصلہ تھا، لیکن وہ اور میں دم سادے چپ لیٹے تھے۔ پتہ نہیں کیا سوچتے ہوئے مجھے نیند آ گئی۔ پھر ایسے لگا کسی نے میرے بازو پر برف رکھ دی ہے۔ میں نے آنکھیں کھولیں۔ روشن میرے پلنگ پر بیٹھی تھی۔ اس کی ٹھنڈی انگلیاں میرے بازو پر تھیں۔ کیا بات ہے روشن؟ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، شاید کل وقت نہ ملے۔ آپ بڑے اچھے آدمی ہیں۔ اگر آپ میرے بچے کو قبول کر لیتے تو میں یہاں سے کبھی نہ جاتی۔ زندگی میں پہلی بار ایک ٹھنڈا جھونکا میرے بند دل میں گھسا۔ تم یہاں رہنا چاہتی ہو میرے پاس؟ آپ کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں۔ آپ نے مجھے سب کچھ دیا اور پلٹ کر کچھ نہیں مانگا۔ اگر روشن میں تم کو نہ جانے دوں تو افتخار کو بھلا دو گی؟ نہیں جی، پھر یہاں رہنے کا کیا فائدہ؟ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ دیکھیے نا، میں یہاں رہ سکتی ہوں ساری عمر آپ کے پاس، لیکن افتخار کو نہیں بھول سکتی، حالانکہ وہ آپ کی جوتیوں جیسا بھی نہیں۔ سو جاؤ روشن، یہ باتیں فضول ہیں، ایسی باتوں سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اس وقت مجھے روشن میں سیمی، آبدہ، امتل، نہ جانے کون کون نظر آ رہا تھا۔ سامنے بیٹھی اس عورت سے میری کوئی جان پہچان نہ تھی۔ ساری عمر میں نے عورتوں کے اد کھلے دروازوں سے جھانکنے کی کوشش کی، لیکن اندر والوں نے کبھی آواز دے کر نہ بلایا۔ بالآخر روشن بولی، آپ بھی کیا سوچتے ہوں گے؟ میں کچھ نہیں سوچتا روشن، کبھی کبھی بس اتنا کہ کاش تم نے مجھے ایک رات دھوکے میں رہنے دیا ہوتا، کاش ایک رات کے لیے تم میری ہوتی۔ آپ رو رہے ہیں جی؟ میں کیا کرتی جی، میرا دل اس کا ہے، میرے جسم میں اس کی روح پل رہی ہے، میں آپ سے کیسے جھوٹ بولتی؟ میں آپ جیسے اچھے انسان کو اتنا بڑا فریب کیسے دے سکتی تھی؟ وہ چپ ہو کر اپنے پلنگ پر جا بیٹھی۔ میں نے تکیے پہ سر رکھ لیا۔ ساری رات نہ میں سویا نہ اس نے آنکھ بند کی۔ کاش اس نے اس رات مجھ سے جھوٹ کی زندگی بسر کرنے دی ہوتی۔ بس اب چونکہ ہم میں کوئی رشتہ باقی نہ رہا تھا، اس لیے ہم انسانوں کی طرح ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے، جیسے ڈوبے ہوئے جہاز کے مسافر جو کسی جزیرے پہ پناہ لیں اور دنیا سے کٹنے کے بعد رنگ، نسل، قوم، مذہب کی زنجیریں توڑ کر نئے رشتوں میں پروئے جائیں۔ اب میں نے اسے اپنے گاؤں کے متعلق بتایا، کیسے چندرا کی آبادی کلر کے ہاتھوں بے آباد ہوئی، کھیت کھلیان اجڑ گئے، ڈھور ڈنگر انسان سب چلے گئے۔ پھر میں نے اسے اپنی ماں کی زندگی کے متعلق وہ تفصیلات بتائیں کہ میں خود حیران رہ گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے وہ یاد ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے روشن؟ کیا بددعا سے بستیاں اجڑ جاتی ہیں؟ ہاں جی، اجڑ جاتی ہیں۔ پہلی بار روشن سے بات کرنا بہت آسان تھا۔ وہ پہلو کے بل کوہنی سے ٹیک لگا کر لیٹی ہوئی تھی۔ بولی، میں ایک دفعہ اسکول سے لوٹی تو میری باجی ایک خط پڑھ رہی تھی۔ میں نے خط کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کچھ نہ بتایا بلکہ چھپا دیا۔ کبھی کبھی انسان کو کتنا تجسس ہو جاتا ہے۔ مجھے بلا خط سے کیا لینا تھا، لیکن میں نے وہ خط تلاش کیا اور پڑھا۔ وہ میرے خالو کا خط تھا، ایک ایسا خط تھا جو انہیں باجی کو نہیں لکھنا چاہیے تھا اور مجھے خط پڑھنے کے بعد واپس چھپا دینا چاہیے تھا۔ باجی جانتی، اس کا کام جانتا، لیکن میں نے خط امی کو دے دیا۔ امی نے ابو کو بتایا، ابو نے خالو کو بلایا۔ باجی بیچاری کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ پھر بھی دھری گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا نکاح کر دیا گیا۔ جس سے وقت وہ رخصت ہوئی ہے گھر سے، مجھے وہ دن نہیں بھولتا۔ باجی میرے کمرے میں آئی اور بولی، کاش کبھی تیرے ساتھ بھی ایسا ہو، تو بھی شادی کہیں اور کرنا چاہے، ہو کہیں اور جائے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، تو کیا آپ خالو سے شادی کرنا چاہتی تھیں؟ بولی، خالو گئے بھاڑ میں، مجھے ان سے کیا لینا ہے؟ جہاں میں چاہتی تھی وہاں تو نے ہونے نہیں دی نا کمبخت، اللہ تجھے بدلہ دے گا۔ قیوم صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے اس دلہن کی بدعا لگی۔ انسان کو دلہن کی بدعا لگتی ہے کہ کنواری کی؟ ہم دونوں دیر تک ایک دوسرے سے ایسی ہی بے معنی باتیں پوچھتے رہے۔ پھر میں نے اسے اپنی ماں کی موت کا بتایا، سیمی کا سارا واقعہ سنایا، امتل کے قتل کی داستان سنائی، لیکن ابا کے متعلق میرے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا۔ میں اپنے بابا گدھ کی یادوں کو کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتا تھا۔ مجھے لگتا تھا اس کی گمشدگی یا موت میری اپنی گمشدگی ہے۔ میں اپنے ابا کے ساتھ ہی کہیں کھو گیا تھا، کہیں ختم ہو گیا تھا۔ آخری بار جب میں نے ابا کو دیکھا تھا، وہ تیسری منزل پر ممٹی کے پاس کھڑا تھا، جس میں سے پہلے کبھی دھواں بھی نکلتا تھا۔ کیا میرا ابا عشق لاحاصل سے دیوانہ ہوا تھا؟ کیا میرا ابا چاچا غلام کے ساتھ مل کر رزق حرام کھانے کا مرتکب ہوا تھا؟ کیا میرے ابا کو موت کے انتظار نے پاگل کر دیا تھا؟ اگلے دن میں روشن کو لے کر نکلا۔ ایئرپورٹ پر افتخار پہلے سے موجود تھا۔ ہم دونوں اس کے پاس پہنچے۔ اس نے سادہ سی شلوار قمیص پہن رکھی تھی۔ اس کے جسم پر کوئی سامان نہ تھا۔
اناؤنسمنٹ سے پہلے ہی وہ اندر جانا چاہتے تھے کیونکہ کسی نہ کسی واقف کار کے ملنے کا خطرہ تھا۔ جنگلے کے پاس پہنچ کر افتخار نے سادگی اور خلوص سے ہاتھ ملایا اور بولا، آپ نے میری بہت مدد کی ہے سر، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا۔ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا۔ عرب کی کمائیاں، جدے کے بازار، پردیس کی زندگی، کچھ بھی اس کے دل کو مکمل طور پہ مجہول نہ کر سکا تھا۔ اگر آپ عمرہ کرنا چاہیں تو جی خادم کے پاس رہیں، 1.5 گھنٹے کا تو راستہ ہے جدہ سے۔ اچھی ایئر کنڈیشنڈ بس چلتی ہے، مدینے کے راستے میں صرف ایک بار رکتی ہے۔ میں ٹکٹ بھیج دوں گا، آپ ٹکٹ کی فکر نہ کریں، بس آپ آنے کا ارادہ کریں۔ انشاءاللہ، میں نے آہستہ سے کہا۔ میں تو جی مہینے میں 1-2 عمرے کھڑکا لیتا ہوں، آپ ضرور آئیں، یہ میرا ایڈریس ہے، آپ صرف مجھے لکھ دیں آپ کب آنا چاہتے ہیں، ٹکٹ پہنچ جائے گی آپ کے پاس۔ میرے پاس 2 کمروں کا گھر ہے، غسل خانہ بھی ہے، سادہ زندگی ہے، آپ انجوائے کریں گے۔ اندر جانے سے پہلے افتخار نے مجھے جپی ڈالی اور میرے کندھے کو چوم کر بولا، مجھے افسوس ہے سر، لیکن اس کی موٹی موٹی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روشن کا بیگ اٹھا کر جلدی سے جنگلے کے پار چلا گیا۔ روشن کھڑی رہی، کچھ لمحے، کچھ سیکنڈ، متذبذب، حیران۔ ہمیں معلوم نہ تھا ہمیں ایک دوسرے کو کیسے الوداع کہنا چاہیے۔ وہ اندر کی طرف مڑی اور پھر پلٹی، یکدم ہم دونوں بغل گیر ہو گئے۔ میں نے اپنے ہونٹ اس کے سر پہ رکھے، اس کے آنسو میری قمیض میں جذب ہونے لگے۔ یہ کل 10-12 سیکنڈ کا واقعہ تھا، لیکن اس کا قرب عرصے تک میرے ساتھ رہا۔ شاید میں ہوائی جہاز کی سیڑھیوں پر بھی اس کے ساتھ تھا۔ پھر اس نے آخری بار ہاتھ ہلایا اور ہوائی جہاز میں چلی گئی۔ اس کے بعد افتخار نے اپنی اور اس کی سیٹ تلاش کی ہوگی، اسے کھڑکی کی جانب بٹھایا ہوگا۔ افتخار نے ہوا کا رخ روشن کی طرف کر دیا ہوگا۔ ٹھنڈی ہوا، افتخار، نئی منزل۔ زخم کتنی جلدی مندمل ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور پھر یہ تو کوئی زخم بھی نہ تھا۔ ایئرپورٹ سے مجھے سیدھا سائیں جی کی طرف جانا تھا۔ طے تھا کہ اس جمعرات کو میں سیمی سے ملوں گا۔ سائیں جی 2 دن پہلے سارا معاملہ طے کر چکے تھے اور وہ مجھ سے ملنے پر رضامند تھی۔ مجھے اس سے صرف ایک سوال پوچھنا تھا۔ اس سوال کو میں اپنے ذہن میں ترتیب دے چکا تھا۔ سیمی، اب تو تم مجھے اور آفتاب کو بہت بہتر طور پر جانتی ہو، بتاؤ، اگر اب تمہیں ہم دونوں میں سے کسی کو پسند کرنا ہو تو کسے منتخب کرو گی؟ سائیں جی کے ڈیرے کی طرف جاتے ہوئے میں اندر ہی اندر سیمی کے جواب سے خوفزدہ تھا۔ کیا اب بھی اس کا جواب وہی ہوگا جو زندگی میں تھا؟ کیا وہ نیلی جینس پہ کرتا پہن کر، بازو پہ کینوس کا تھیلا لٹکا کر آئے گی، یا مصری عورتوں کی طرح احرام پہن کر آئے گی؟ سفید لبادے میں سر سے پاؤں تک ڈھکی ہوئی ہوگی؟ شاید وہ میرے سوال کا جواب دینا پسند نہ کرے۔ سائیں جی کے ڈیرے پہ مکمل خاموشی تھی، اندر باہر کوئی نہ تھا۔ مغرب کی نماز کے بعد کا اندھیرا ہر جگہ چھایا تھا۔ ڈیرے کے پار سائیں جی کی قبر اب مجھے بلا رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ ادھر چلنے لگا۔ ایک بات بار بار دل میں آ رہی تھی جسے میں دبانا چاہتا تھا۔ اگر سیمی نے آج بھی وہی جواب دیا جو زندگی بھر دیتی آئی تھی تو پھر؟ جس وقت میں سائیں جی کی قبر سے کچھ فرلانگ دور پہنچا تو مجھے احساس ہوا اس طرف سے کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ یہ لوگ ٹکڑیوں میں چپ چاپ میرے پاس سے گزرتے گئے۔ میں نے کسی کو سلام نہ کیا، نہ ہی کوئی مجھ سے مخاطب ہوا۔ اندھیرے میں کچھ پتہ نہ چلتا تھا یہ سب کون ہیں۔ سائیں جی کی قبر سے کوئی آدھا فرلانگ پہلے بالکل خاموشی چھا گئی۔ یہ جگہ ہمیشہ سے ایسی تھی۔ جس وقت میں قبر کے پاس پہنچا، قبر اندر کو دھسی ہوئی تھی اور نیچے اترنے والی سیڑھیاں غائب تھیں۔ قبر کے اوپر تازہ مٹی کا ڈھیر تھا۔ میں نے قبر کے چاروں طرف گھوم کر دیکھا، اندر جانے کے تمام راستے بند تھے۔ قبر ایسے لگتی تھی جیسے ابھی ابھی بنائی گئی ہو۔ پھر قریب ہی سے کہیں سے سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ میں نے غور سے دیکھا، ایک جھاڑی کے پاس سائیں جی کا خاص مرید منہ پر ہاتھ رکھ کر رونے کی آواز روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ قبر کو کیا ہوا اللہ دتے؟ میں نے پاس جا کر پوچھا۔ بند ہو گئی جی۔ کیسے؟ سائیں جی کل شام اندر عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، قبر دھس گئی۔ ہم نے اسے کھولا نہیں، غائبانہ نماز جنازہ پڑھا دی۔ یہی حکم تھا سائیں جی کا، ایسے ہی فرمایا تھا پیر و مرشد نے۔ انہیں تو وصال ہو گیا، لیکن ہم کہاں جائیں، ہم کہاں جائیں؟ مرید دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ مجھے یوں لگا تازہ قبر کی مٹی ایک بار پھر اندر کی طرف دھس رہی ہے۔ دیکھو دیکھو، قبر دھس رہی ہے اللہ دیتے۔ مرید نے چیخ ماری اور ڈیرے کی طرف بھاگا۔ میں چپ چاپ جھاڑی کے پاس بیٹھا رہا۔ قبر آہستہ آہستہ تڑپنے لگی، پھر مٹی اندر کی طرف دھسنے لگی، اور تھوڑی دیر بعد جہاں پہلے قبر تھی وہاں ایک گڑھا پڑ گیا۔ میں کچھ دیر وہاں بیٹھا رہا، اتنے میں آسمان پر ایک کالی گدھ تاروں بھرے آسمان پر لمبے لمبے چکر لگانے لگی۔ پہلے وہ دائروں میں اڑتی رہی، پھر اس نے آٹ کے ہندسے جیسی اڑانیں اختیار کر لیں۔ اندھیرا بہت ہو چکا تھا، لیکن کالی گدھ صاف نظر آ رہی تھی، جو ہر اڑان میں نیچے اتر رہی تھی آہستہ آہستہ۔ اس کی آنکھوں میں فاسفورس جل رہی تھی، 2 ننھے ننھے بلب بغیر پر پھڑپھڑائے چہرہ نیچے کیے کالی گدھ دھسی ہوئی قبر کی طرف اتر رہی تھی، انچ انچ، ملی میٹر، آہستہ آہستہ۔ میں شہر کے مشہور سائیکیٹرسٹ کے کلینک سے باہر نکل رہا تھا کہ مجھے آفتاب سڑک پر نظر آیا۔ وہ لمبی سیاہ کار سے اتر رہا تھا۔ ہم دونوں بے ساختہ بغل گیر ہو گئے اور درخت کے نیچے کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگے۔ پھر یکدم جیسے آفتاب کو کچھ یاد آ گیا، وہ بھاگ کر کار تک گیا۔ پچھلا دروازہ کھول کر اس نے ایک 10 سال کے بچے کو باہر نکالا۔ بچہ سہما ہوا تھا
اس کا سر باقی دھڑ سے اور آنکھیں چہرے سے بہت بڑی تھیں۔ آفتاب نے اسے بازو سے پکڑ کر سڑک کراس کرائی اور مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، میں ذرا اسے ویٹنگ روم میں بٹھا کر آؤں، تم چلے مت جانا۔ جب آفتاب واپس لوٹا تو اس کا چہرہ پہلے سے بھی پریشان تھا۔ میں نے کہا، کیا تم مستقل طور پہ پاکستان آ گئے ہو؟ ہاں یار، وہاں ہینڈی کیپ بچے کے ساتھ گزارا مشکل تھا۔ کیا مطلب؟ اس کے بیٹے میں کچھ ایسی بات تھی جسے دیکھ کر میں پہلے ہی گھبرا گیا تھا۔ وہ بولا، میرا بیٹا افراہیم ذہنی طور پر کچھ نارمل نہیں ہے۔ وہاں لندن میں میڈیکل سہولتیں تو بہت تھیں، لیکن وہاں کی تعلیم اور کلچر، رنگ و نسل کا امتیاز، وہاں اتنی ساری ایڈجسٹمنٹ ایک بچہ کیسے کر سکتا ہے؟ ہوا کیا ہے بچے کو؟ اسے خواب آتے ہیں قیوم، عجیب و غریب خواب دیکھتا ہے۔ پہلے یہ موٹا تازہ تھا، پھر ان خوابوں کی وجہ سے اس کا وزن گھٹنے لگا۔ آدھا گھنٹہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھا رہتا ہے کہ صرف آنکھوں میں ہی نہیں، اس کی آواز میں بھی آنسو تھے۔ افراہیم کہتا ہے اس نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ وہ کبھی کبھی اپنے آپ کو دنیا کا نجات دہندہ سمجھتا ہے، کبھی وہ عربی بولنے لگتا ہے، کبھی عبرانی میں باتیں کرتا ہے۔ میں تنگ آ گیا ہوں قیوم، وہ کہتا ہے، کوئی فرشتہ اسے پھل کھلانے آتا ہے۔ آفتاب نے درخت کے تنے سے ٹیک لگا لی، جیسے جسم کا بوجھ اس کے لیے اٹھانا ناممکن ہو۔ یہ سب کس چیز کی سزا ہے قیوم؟ کیا مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے؟ کیا میرے باپ دادا کے گناہ نے اسے گھیرے میں لے لیا ہے؟ آپ کو جواب دینے کی بجائے میں سوچ میں ڈوب گیا۔ کیا واقعی باپ دادا کے گناہ جین میوٹیشن کی صورت میں افراہیم پر اثر انداز ہوئے تھے؟ کیا اس کے آباء و اجداد نے یا آفتاب نے کبھی رزق حرام سے اپنے جین کی ساخت کو اتنا متاثر کر دیا تھا کہ آنے والی نسلوں میں دیوانہ پن آ جائے؟ چھوٹا سا افراہیم دیوانگی کو ورثے میں لایا تھا؟ وہ عشق لا حاصل کے نتیجے کے طور پر دیوانہ تو نہ ہوا تھا؟ جستجو کے آثار بھی اس کی دیوانگی کا باعث نہ بنے تھے؟ تو پھر کیا موت کا خوف چھوٹے سے بچے کو ہو سکتا ہے؟ میں خاموش رہا۔ آفتاب بولا، یہ کس بات کی سزا ہے قیوم؟ بتاؤ، تم ہماری جماعت میں سب سے ذہین تھے، بتاؤ کس جرم کی سزا مل رہی ہے مجھے؟ بتاؤ قیوم، کیا بدعا میں اتنا اثر ہے؟ آفتاب نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے اسے تسلی دی، نہیں آفتاب، سیمی ایسی نہیں تھی۔ اسی وقت آفتاب کا زرد شکل والا لڑکا کلینک سے نکلا اور برآمدے کے ستون سے لگ کر کھڑا آسمان کو تکنے لگا۔ اس کا چہرہ اس کے باقی جسم کی نسبت بڑا تھا اور اس کی آنکھیں اس کے چہرے پہ بہت بڑی تھیں۔ وہ چھوٹا سا لڑکا عجیب طور پر سیمی سے مشابہ بھی لگتا تھا۔ آفتاب بولا، اب دیکھنا یہ اسی طرح کھڑا رہے گا، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، سارا دن۔ میں نے آفتاب کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر آہستہ سے کہا، آفتاب، جو لوگ اپنے آپ کو نارمل سمجھتے ہیں انہیں دیوانگی سے ڈر لگتا ہے۔ میں بھی نارمل ہونے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ اس جسم کے ساتھ مادی زندگی بسر کرنے کا یہی آسان طریقہ ہے، اسی لیے تو یہاں آتا ہوں کلینک پر۔ لیکن دیوانگی نے انسانیت کو سب کچھ عطا کیا ہے، ہر دیوانے آدمی نے۔ دیوانگی کی ایک اور جہت بھی ہے، ہم کو اس کا ادراک نہیں۔ جس طرح جسم کی بیماری سے ہم خوفزدہ ہوتے ہیں، اسپتالوں کو دوڑتے ہیں، ڈاکٹروں کی طرف آتے ہیں، روح جب لنگڑی لولی ہوتی ہے تو ہم ایسے ہی خوفزدہ ہوتے ہیں۔ حالانکہ جب روح باؤنڈری کراس کر جاتی ہے تو انسانیت کے لیے یہی دیوانہ پن رحمت بن جاتا ہے۔ میں اس سارے دائرے پہ گھوم چکا ہوں، یقین مانو آفتاب، ہر دیوانگی پاگل پن نہیں ہوتی، ہر دیوانہ انسان ننگے انسان نہیں ہوتا۔ تھینک یو قیوم، تھینک یو قیوم۔ جس طرح بیماری کے بعد موت آتی ہے اور جسم ریخت کا شکار ہو کر اسرار کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے نا، ایسے ہی دیوانگی انتہا کی ہو تو عرفان کی سرحدوں کو چھوتی ہے۔ تم اعتبار کرو، تمہارا افراہیم پاگل نہیں ہے، یہ ایک اور سمت میں دیکھ رہا ہے۔ اس کی وہ کھڑکیاں کھل رہی ہیں جو عام صحت مند نارمل آدمی میں بند ہوتی ہیں، یہ دونوں ابروؤں کے درمیان میں سے دیکھ سکتا ہے۔ تم اسے عرب کے صحراؤں میں لے جاؤ، وہاں اس کے لیے بہت کچھ ہے۔ اسے جبل النور کے سامنے لے جانا، یہ تمہیں اس پہاڑ کو دیکھتے ہی سب کچھ بتا دے گا، جو کوئی ماہر نفسیات آج تک نہیں بتا سکا، جو کوئی سائنسدان سوچ بھی نہیں سکا۔ چاہو تو کسی عام سے پاگل خانے میں اسے ان پاگلوں کے ساتھ بند کر دو جو مادی دنیا پر بوجھ ہیں، اور ہو سکے تو اسے وہاں لے جانا جہاں لوہے کے ہم شکل پہاڑ ہیں۔ خدا کے لیے آفتاب، یقین کرو، جسم کی بیماری 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک بیماری وہ جو جسم کو لاغر کر دیتی ہے، دوسری بیماری وہ جو شفا یاب ہونے کے بعد انسان دگنا تندرست ہو جاتا ہے۔ دیوانہ پن بھی 2 طرح کا ہے، ایک پاگل پن کی وہ قسم ہے جس سے روح، قلب، دماغ کمزور ہو جاتے ہیں، دوسرا دیوانہ پن وہ ہے جس سے روح میں توانائی آتی ہے اور وہ ایک ہی جست میں کئی منزلیں پار کر لیتی ہے۔ مجھ پر یقین کرو آفتاب، تمہارے بیٹے کا دیوانہ پن دوسری قسم کا ہے، میرا ایمان ہے اس بات پر۔ کچھ نہ بولا۔ اسی وقت افراہیم ہم دونوں کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، اس کا چہرہ بالکل زرد تھا۔ آفتاب نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور آہستہ سے کہا، اسے دورہ پڑنے والا ہے، میں جانتا ہوں۔ وہ بچہ بولا، وہ دیکھیے ابو، وہ دیکھیے، آپ کو گنبد نظر نہیں آتا؟ آنٹی اقبال نے جو ساڑی امی کو دی تھی نا، اس کے رنگ جیسا، بالکل گرینش بلو۔ ابو، آپ کو نہیں نظر آتا وہ گنبد؟ اس کی ڈوم کے نیچے 14 طاق ایک طرف، اور وہ دیکھیے ابو، کبوتر اڑ رہے ہیں، مدینے کی سڑکوں پہ لوگ بھاگ رہے ہیں اس گنبد کی طرف، روسی، امریکی، افریقی، اذان ہو رہی ہے ابو، آپ کو لوگ بھاگتے ہوئے نظر نہیں آتے؟
کیا آپ کو واقعی اذان کی آواز نہیں سنائی دے رہی؟ وہ دیکھیے 4 مؤذن ایک ہی وقت میں اذان دے رہے ہیں، آپ نہیں سن سکتے کیا؟ میں نے آفتاب سے پوچھا، یہ بچہ کبھی مدینہ گیا ہے؟ آفتاب نے نفی میں سر ہلایا، ہم تو لندن سے سیدھے پاکستان آئے ہیں۔ بچہ دوبارہ بولا، وہ دیکھیے ابو، وہ دیکھیے کون اتر رہا ہے چاند سے۔ ہم دونوں نے چاند کی طرف دیکھا۔ عصر کے وقت کا پھیکا چاند آسمان پر گمسم بیٹھا تھا، جیسے افراہیم نے اس کا کوئی بڑا بھید فاش کر دیا ہو۔ کہیں سے اذان کی آواز آنے لگی۔ آفتاب نے جیب سے رومال نکال کر اپنی آنکھیں صاف کی۔ افراہیم کچھ دیر تک کانپتا رہا، پھر منہ کے بل سجدے میں گر گیا۔ افراہیم خوابوں کی آخری سیڑھی پر سربسجود تھا۔ میں پاگل پن کی پہلی اور اسفل سیڑھی پر محجوب کھڑا تھا۔ ہم دونوں کے درمیان انسان کا مسئلہ ارتقاء کھینچی ہوئی کمان کی مانند تنا ہوا تھا۔ انسان کو ایب نارمل سے سپر نارمل ہونے تک نہ جانے ابھی کس کس منزل سے گزرنا ہے۔